انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں. جب اللہ سے آتے تو کس سے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. جہاد اور دہشت گردی. اسلام کے پس منظر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. میرا نام انم کاظمی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف, ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں. تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے. میرا کوشچن ہے, اے should we confine the knowledge to the Islamic studies only? B, knowledge like women کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے. like if women is educated then the whole family is more knowledgeable. what do you think? بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں. آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے. بالکل صحیح. اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں, وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو, حج کے لے جاؤ یا زکوٰۃ دو. سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں, اقرا پڑھو. اور صرف مردوں کے لیے نہ, عورت کے لیے بھی ہے. تب کا تیسرا سوال کہ خواتین کے ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹ از obligatory on every Muslim man or woman to acquire knowledge. ہر مسلمان پہ فرض ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, کیا وہ علم حاصل کرے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو, خصوصاً لڑکیوں کو, کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا. قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنا دیا جاتا عرب ممالک میں. تو خصوصاً عورتوں کو, لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اور عورتوں کے لیے بھی. جو آپ کا دوسرا سوال ہے, جو آخری سوال ہے, کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ علم دو قسم کی ہوتی ہے, دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اور دنیا علم بھی, یہ بھی ضروری ہے. اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا علم بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 43, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. یہ ایک علیحدہ اسکول ہے. 2 زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے, ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے. ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں, ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں, انگریزی زبان اور عربی زبان. جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں, ہم جب سکھاتے اے فار ایپل, بی فار بال, اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ, ہم سکھاتے من الف اسد, من با بیت, من تا تفاح. کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں, میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں, شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں. یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین
انگریزی علم دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں. ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے, حدیث فقہ, ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے, حفظ بھی ہے. لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں, انگریزی اردو میں نہیں. تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں, قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں, اردو میں نہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو. عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی. اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو. آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی. تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں, تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول, اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا. لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے. لاسٹ ایئر 800 ایپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی. اس سال 625 ایپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی. تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے. اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے. ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں, والد کا بھی لیتے ہیں, بچے کا بھی لیتے ہیں. اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں, کم از کم 2-3 گھنٹے کے, بچوں کو 3 سے 4. اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے. اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے. آپ اچھی تعلیم دو, لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی سال میں الحمدللہ غرب کی بات ہے, فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون آئے ایڈمیشن کے لیے. منسٹر کے فون آئے. خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالے. اور اس سال ہم نے, ہمارے بمبئی میں اسکول, یہ 4تھا سال ہے بمبئی میں اسکول, اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر, مدراس میں. اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 ایپلیکیشن آئے, سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ. تو ایسے کئی اسکول, سینکڑوں اسکول آنا چاہیے, صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں, جس کا دار و مدار دونوں ہے, دینی علم بھی اور دنیائی علم بھی. تو کہ بچہ جب اسکول سے فارغ ہوگا وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے, انجینئر بن سکتا ہے, پر ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا. تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے, انجینئر بھی بن سکتا ہے, محدث بھی بن سکتا ہے, مفسر بھی بن سکتا ہے. امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے, کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے. کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہوگا کم از کم ایک عام عالم بنے گا, تو ناراض ہوتے ہیں. کیسا ہو سکتا ہے؟ کوشش ہے, اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں, ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے ہیں. کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے. اس وقت ہوا ممبئی میں. اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے, 34 سال ہے. کچھ بچے 1 سال ہے, کچھ بچے 1.5 سال رہ چکے, کچھ بچے 2 سال رہ چکے. اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک 3ری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ 2سرے نمبر پہ آیا, اور 4تھی اسٹینڈرڈ کا بچہ 3سرے نمبر پہ آیا. اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا. ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں. تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ ہمارے بچے جو 2nd اور 3rd کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے 2سرے اور 3سرے نمبر پہ آئے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے, حافظہ بھی ہوتا ہے. جو بچے حفظ میں ذہین ہیں
تو اس طریقے سے اور سکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت ہے، اسلامی علم پہ بھی اور دنیا علم پہ بھی. جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے، لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں جو دونوں علم دے، دنیائی بھی اور دینی بھی، تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں. ہوپ دان سے کوشچن. بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال. جناب ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر علی ہے، میں بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں، ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتائیں. ہم نے ایک بار ایسی بات ہوئی تھی شرک کے بارے میں کہ بت پرستی اور یہ سب چیز کے بارے میں، تو انہوں نے ہم سے ایک سوال کر دیا کہ کعبہ شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا. صحیح سوال ہے بھائی. اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے. جس کو جواب نہیں بولیں گے نا شیطانی سوال ہے. تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں، جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے. سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے. اور یہ سارے سوالوں کا جواب آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے irf.net میں، عام سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے، عام سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے. ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہے گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہے گا پشچم کی طرف، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ. کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو. کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے. اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائے وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں. اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بنائے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا. یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے. تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں. کعبہ کے گول طواف کرتے، سرکمامبولیٹ. کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، کرتے ہیں. لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے. تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، وہ ساری غلط فہمی دور کر لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ذکر ہے، ورم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود، یہ کالا پتھر، نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا، نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے. اور ایک تو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا. تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. یہ صاف ہے
کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی آزان دیتے تھے. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یونس شیخ ہے اور میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے احکام کے لیے آگے آؤ، اور اپنے ملک سے غداری کے لیے انہیں اکساتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے، ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو، یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے. یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا، اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری سٹیزن آف انڈیا ٹو فالو، پروپیگیٹ اینڈ پریچ ریلیجن. کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے، یہ حق ہے. دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ مسلمان ڈرتے ہیں. اور بمبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں، لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. میں کوئی بڑا تیس مار کا نہیں ہوں، میں معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو مومنو اللہ پہ ایمان رکھو. آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے. ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ، اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں. تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے. انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے، کوئی بھی لا نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے. میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ بینک کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. اسی لیے میرے حساب سے ہندو مسلمان ماشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، لیکن چند پولیٹیشین لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. جیسا ہم دیکھتے گجرات میں کیا ہو گیا. عام طور پہ عام ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ چند پولیٹیشین کی وجہ سے ہم ان کے جال میں آ کے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے. جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے، تعالیٰ العقل میں تم سوائیں بین بینکم، اس بات پہ آؤ جہاں پر ہم میں یکساں ہے، کبھی پرابلم نہیں. میں کئی شنکراچاروں کو مل چکا ہوں، کئی پنڈتوں کو، کئی سوامی کو، کئی پریس کو، کئی فادر کو، ذرا بھی پرابلم نہیں. الحمدللہ سب میری عزت کرتے. کچھ لوگ ہوئیں گے جو اندر سے نفرت کرتے ہیں، الگ بات ہے. تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا، اسلام مذہب کی دعوت دینا. تو میرے حساب سے اس ملک میں دیکھیں تو ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ساتھ میں رہ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کس کو بھڑکاتا ہے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے. ہمیں
جو جہاد کرنا چاہیے وہ حق کی طرف، اللہ کی طرف، وہ صحیح جہاد ہے. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن. آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ برائے کرام اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا؟ ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز بلیک شیپ. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوگا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو. تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا، یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی. وہ غلط ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز، چرچ، گردوارا، اس کو آپ مت تباہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ نہیں. عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ نے مندر گرایا. لوگ کہتے ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا. ہم دیکھتے آج کی تاریخ میں بھی، آپ جائیں گے میسور میں، اس کے بازو میں، اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے. تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں. آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا، گائیڈ، وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنا بچا ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنایا. تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا، اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنایا. تو کہتا بیوقوف، میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنایا، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنایا. تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے. قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو. تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی، ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز، اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس، مطلب بھگوا، جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا، یہ پریویس گورنمنٹ. اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی، میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں، اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی. تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے. یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. چند مثال کے طور کے اوپر، اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے. وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا، اس لیے اس نے کیا. تو اس طریقے سے چند مسلمان راجا نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجا یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرایا، یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں. اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.